نقیب اجلاس مداحان نبی، تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناک الا رحمة للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اس کا کرم خاص ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ سب کو ذکر میلاد مصطفیٰ کی اس عظیم محفل میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے توسل سے تمام حاضرین، تمام معاونین اور منبر پہ آنے والے تمام علماء کاملین کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، اور ان کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے، علماء کرام سے تقریریں سماعت فرمائی۔ یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ جس حصے میں عموماً انسان تقریر سنتا کم ہے اور تقریر کو کھانے کی کوشش زیادہ کرتا ہے۔ ایسے میں تو ضروری تھا کہ کوئی منجھا ہوا خطیب یا کوئی بہت عمدہ مقرر آپ کے سامنے ہوتا جس سے آپ خطاب سماعت کرتے تو آپ کے اندر شاید کچھ بیداری پیدا ہوتی۔ حالانکہ تقریباً 1:30 بج چکے ہیں اور 1:30 سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک اکثر و بیشتر لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ یہ بہت کم جلسوں میں یا بہت کم لوگوں کے درمیان ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان علماء کاملین کی تقریر اور نعت و منقبت کے اشعار کے بعد اس فقیر کے کہنے اور کچھ بیان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی، لیکن چونکہ حاضر ہوں اور جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ان کا حکم بھی ہے، تو لہٰذا میں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے آقا دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے تعلق سے، حضور کی میلاد کے تعلق سے یا حضور کے پیغام کے تعلق سے چند باتیں رکھ کے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ ذکر میلاد پاک کی اس عظیم محفل میں حاضر ہیں۔
یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. بڑے بڑے زمیندار اور بڑے رئیس بھی اس سعادت سے محروم ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق بخشی ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے ہیں. اس دورے پرفتن میں آپ دیکھتے ہوں گے جیسے ہی میلاد النبی کا یہ مہینہ جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، یہ مہینہ شروع ہوا تو عشاق رسول اس مہینے میں اپنے حضور کی آمد پر خوشی مناتے ہوئے تیاریاں کرتے ہیں. قندیلیں لگاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، روشنی کی جاتی ہے، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے، حضور کی بارگاہ اور حضور کی نام کا لنگر پیش کیا جاتا ہے. حضور کے نام پہ یتیموں کو بھی، غریبوں کو بھی، مسکینوں کو بھی، امیروں کو بھی، سب کو حضور کے نام پہ کھلایا جاتا ہے، حضور کے نام کا چرچا کیا جاتا ہے. لیکن یہ کام جب آپ اور ہم کرتے ہیں تو مد مقابل میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو ان پر شرک اور بدعت کے فتاوے اور طرح طرح کی اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. اعتراض کا بازار گرم ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اندر سوال و جواب اور دعوت مناظرہ دیا جانے لگتا ہے، اور طرح طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں بتاؤ کیا اس زمانے میں یہ تھا، کیا اس زمانے میں یہ تھا. حضور آج لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کیا یہ چیزیں جو محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے یہ حضور کے زمانے میں ہوتی تھی. صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضور اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں اور بڑے چہیتے شاگرد ہیں، جنہیں صدر الافاضل کا لقب ملا، اور کنز الایمان میں جو حواشی ایوب کو جو تفسیر لکھی ہے وہ علامہ صدر الافاضل کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جسے خزائن العرفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مراد آباد کے اندر ایک مجذوب شخصیت تھی، ایک مجذوب شخصیت تھی. ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کیا میلاد منانا جائز ہے؟ کہا کیوں ایسا سوال کیوں کر رہے ہو کہ میلاد منانا جائز ہے؟ کہا حضرت یہ بتائیے کہ کیا حضور کے زمانے میں میلاد ہوتی تھی؟ کیا حضور کے زمانے میں یہ انتظام ہوتا تھا؟ کیا حضور کے زمانے میں یہ چیزیں ہوا کرتی تھی؟ مجذوب آدمی تھے، جواب بھی جذب کے عالم میں دیا. کہا حضور کا زمانے کی بات کرتے ہو تو یہ زمانہ کس کا ہے؟ بات نہیں سمجھے. کہا یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ بھی تو حضور کا ہی ہے، وہ زمانہ بھی حضور کا، یہ زمانہ بھی حضور کا، آنے والا سب زمانہ حضور کا. اور جب میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے جہاں پہ کسی کا زمانہ نہیں ہوگا تو وہ زمانہ بھی حضور کا. سبحان اللہ. وہ زمانہ بھی تو حضور کا، یہ زمانہ بھی حضور کا. تو لوگ سوال کرتے ہیں، سوال بھائی بتاؤ کیا ایسا اس زمانے میں ہوتا تھا، کیا ویسا اس زمانے میں ہوتا تھا. طرح طرح کے سوال کیے جاتے ہیں اور ایک بازار گرم کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو اس کوشش میں ڈالا جاتا ہے کہ مسلمان کسی طور پر محفل میلاد سے دور ہو جائے، ذکر میلاد سے دور ہو جائے، حضور کی میلاد کو منانا بند کر دیا جائے. حضور کے نام پر جو قمقمے لگائے جا رہے ہیں، جو جلوس نکالا جا رہا ہے، جو لنگر چلایا جا رہا ہے، جو خوشی کا ماحول ہے، اور تمام عشاق رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ حضور کو ان لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو اس تذکرے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضور کو تو وہ تاج عطا فرمایا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حضور کو تو یہ تاج عطا فرما دیا گیا، قیامت تک حضور کا چرچا رک نہیں سکتا. شجر و حجر، بحر و بر، برگ و ثمر، کائنات کا ہر ذرہ، ہر خطہ کا، یہاں تک کہ جنت بھی، حوران جنت بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں سب تو حضور کا تذکرہ کر رہی ہیں، سب تو حضور کا نام لے رہی ہیں. حضور کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کے نام کا تذکرہ کیا جائے. غلاموں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ غلام اپنے آقا کا تذکرہ کرتا رہے، کیونکہ غلام اس کا غلامی کا رشتہ اس وقت تک باقی رہے گا جب آپ کا دل و دماغ اور آپ کا طریقہ حضور کا تذکرہ کرتا رہے گا. جس دن دل و دماغ سے حضور کے تذکرے کی بات نکل جائے گی، غلامی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ
کہ صاحب یہ محفلیں نہ منعقد کی جائیں. ارے سوچئے, ہم ادھر محفل میلاد منعقد کرتے ہیں, اس کے اپوزٹ میں ہمارے مد مقابل والے لوگ, میں ان کا نام لے کر محفل کو خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن ویسے لوگ جو حضور سے بغض رکھتے ہیں, حضور کا نام تو لیتے ہیں لیکن حضور سے بغض رکھتے ہیں, میلاد کی محفل نہیں منعقد کرنا, مجلس میلاد نہیں منعقد کرنا, قمقمے نہیں لگانا, لائٹیں نہیں لگانا, روشنی نہیں لگانا, لنگر مت چلانا, جلوس مت چلانا. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ حضور کے لیے یہ کرو, حضور کے لیے لائٹیں لگاؤ, حضور کے لیے روشنی کرو, حضور کے لیے جلوس نکالو. دوسری طرف منع کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں منع کرنے کا فائدہ کیا؟ حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ صحابہ نے ایسا کیا. میں ان سوالوں کے جواب ہر طور پہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن میں ان کے جواب نہیں دینا چاہتا. جس سوالوں کے جواب میرے امام تاجدار بریلی اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے دے دیا, اب ان سوالوں کے جواب کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جانا چاہیے. اگر ان کی ماں نے دودھ پلایا ہے, امام اہل سنت کے سوالوں کے جواب دو. میں تمہیں جواب دینے کے لیے نہیں آیا, میں تو تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں, میں انہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو. یہ نسلیں سوال کریں کہ بتاؤ کہ کیا میلاد پاک منعقد کی جانی چاہیے تھی, کیا علماء نے منعقد کی, کیا بزرگوں نے منعقد کی؟ اب آئیے ذرا دیکھیے, میں اس پر کوئی بہت تفصیلی گفتگو نہیں یا بہت دیر تک خطاب نہیں, صرف آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں گا. ایک شخصیت گزری ہے, ارشاد الساری ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, بخاری شریف کی ایک عظیم شرح ارشاد الساری ہے. علماء کرام جانتے ہیں ان کے مصنف علامہ امام قسطلانی رضی اللہ تعالی عنہ, اپنے وقت کے بہت بڑے امام, اپنے وقت کے جلیل القدر شخصیت, اتنے بڑے امام کہ بہت سارے امام آپ کی شاگردی میں ہیں. امام قسطلانی جیسی شخصیت ہے, بڑی عظیم کتاب آپ نے لکھی ارشاد الساری. ارشاد فرماتے ہیں علامہ امام قسطلانی کہ لوگوں, محفل میلاد کے فائدے جاننا چاہتے ہو, محفل میلاد منعقد کرنے کے فوائد جاننا چاہتے ہو تو سنو. آج جو دنیا میں دہشت گردی ہے, آج دنیا میں وحشت ہے, آج دنیا میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے, ہاں اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی فتنہ فساد ہے, لیکن عالم یہ ہے کہ صاحب اس زمانے کی فتنہ فساد کو, اس زمانے کی دہشت گردی کو مذہب اسلام سے نہیں جوڑا جاتا تھا. لیکن آج میں یہاں پر ٹھہر کے ضمن ایک بات اور بھی عرض کر دوں. آج ایک پروپیگنڈا چلایا گیا, ایک مشن چلایا گیا مذہب اسلام کے خلاف, اسلام کے ماننے والوں کے خلاف. پوری دنیا میں ایک مشن روا دوا ہے. مشن کیا ہے کہ کسی طور پر مذہب اسلام کو چھوٹا کر دیا جائے, کسی طور پر مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے, کسی طور پر مذہب اسلام کو زمین سے مٹا دیا جائے. اور اسی کوشش میں کبھی عراق پہ حملہ ہوتا ہے, اسی کوشش پہ کبھی ترکی پہ حملہ ہوتا ہے, اسی کوشش میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں کبھی انہیں مذہب اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسلامی دہشت گرد کا نام دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ہر جتنے بھی دنیا میں ادیان باطلہ ہیں, تمام ادیان میں کبھی نہ کبھی تو لڑائی ہوئی ہوگی, کبھی نہ کبھی تو جنگیں ہوئی ہوں گی, لیکن بتاؤ کہ یہ دہشت گردی کا لفظ, یہ آتنکواد کا لفظ فقط مذہب اسلام کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا؟ کیا دنیا کی دوسری قومیں لڑائی نہیں کرتی, کہ دنیا کی دوسری قومیں جنگ نہیں کرتی؟ اور سنو, میں بڑی گارنٹی کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کے ساتھ اہل ممبر کو حاضر کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, آج تقریباً سالوں کا عرصہ بیت چکا ہے, فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے اندر کیا نہیں کیا جا رہا, وہاں کے مسلمانوں کو تڑپایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. اسرائیلی حکومت نے وہاں کے مسلمانوں کو جینا دوبر کر دیا. رمضان جیسے ماحول میں جس وقت مسلمان اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے, پورا دن کا بھوکا پیاسا مسلمان عبادت بھی کرتا ہے, ریاضت بھی کرتا ہے, رات میں تراویح بھی پڑھتا ہے, ایسے موقع پر جب انسان بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, عبادت الہی میں خود کو مصروف کرنا چاہتا ہے, ایسے موقع پر بھی فلسطین کے اندر جو کچھ ہوا آپ اس کو جانتے ہیں. بم برسائے گئے, میں نے تو یہاں تک ویڈیوز دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے بدن کے چتھڑے اڑا دیے گئے, ماں کی گود کو کاٹ دیا گیا, باپ کے ہاتھ پیر کاٹ کر پھینک دیا گیا, لاشیں کی لاشیں, ہر طرف لاشیں, چاہے رفح میں دیکھی تو لاشیں, غزہ میں دیکھی تو لاشیں, ہر طرف لاشیں ہی لاشیں. اور روکا جانے لگا کہ ان کے پاس کوئی سامان نہ جائے, ان کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہ جائے, ان کے پاس پینے کا کوئی سامان نہ جائے, کوئی ان کی مدد نہ کرے. میں کہتا ہوں فلسطینیوں پہ ہونے والا ظلم کیا ظلم نہیں ہے؟ کہاں چلے گئے امن کے ٹھیکیدار, کہاں چلے گئے امن کے علمبردار جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے علمبردار ہیں امن کے, جو کہتے ہیں ہم سچی بات کرتے ہیں, ہم ظلم کو روکنا چاہتے ہیں؟ کہاں چلے گئے UN کے بڑے بڑے ٹھیکیدار؟ سب کو موت آ گئی, سب کو سانپ سونگ گیا. دنیا میں کسی نے بھی
ان تمام امن کے ٹھیکیداروں نے کبھی مذہب اسلام کے اوپر ہونے والے حملے، فلسطین پہ ہونے والے حملوں پر کبھی بھی اسرائیل کے گریبان نہیں پکڑا، کبھی اس کے دامن گیر نہیں ہوئے اور نہیں کہا کہ اے یزیدیوں، اے یہودیوں، تم ان مسلمانوں پر ظلم کیوں کر رہے، تم مسلمانوں کو تڑپا کیوں رہے، ان پہ بمباری کیوں کی جا رہی ہے، ان پہ میزائل کیوں گرائی جا رہی ہے، انہیں کاٹا کیوں جا رہا ہے. کوئی نہیں کہتا، پوری دنیا خاموش ہے. کیوں؟ دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام مٹا دیا جائے، دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام کو فنا کر دیا جائے، کیونکہ دنیا کے تمام ادیان اپنے طور پر بدل چکے ہیں. پوری دنیا میں فقط مذہب اسلام ہی ہے جو خالص باقی ہے، حضور کا اصل دین یہی باقی ہے. سوچتے اسے مٹا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے. اسی کوشش میں کبھی ترکی پہ حملہ، اسی کوشش میں کبھی جارڈن پہ حملہ، کبھی لیبیا پر حملہ، کبھی مصر کی سرحدوں پہ حملہ، اور اسی کوشش کے ساتھ فلسطین پہ بھی حملہ ہو رہا ہے. یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. ارے کم بختو، مذہب اسلام مسلمانوں کے مرنے سے ختم نہیں ہوگا. یہ وہ دین ہے علامہ کفایت اللہ کافی نے پھانسی کے تختے پر چڑھ کر بھی انگریزی حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، لوگوں، کفایت اللہ کافی کے مرنے سے مذہب اسلام نہیں مٹے گا. سنو، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہزادہ نہال ملت، شہزادہ نہال ملت سید کامل میاں صاحب قبلہ، سید کامل میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ان کی کم فہمی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو مار کے، مسلمانوں پہ ظلم کر کے، مسلمانوں پر حملہ ور ہو کر، مسلمانوں کو کاٹ کر، مسلمانوں پہ بم اور میزائل داغ کر مذہب اسلام کو ختم کیا جائے گا. یہ بھول گئے کہ یہ وہ دین ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دنیا میں ایسی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، دنیا میں کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو مذہب اسلام کے چراغ کو بجھا سکے. مذہب اسلام کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے اور صبح قیامت تک روشن رہے گا، کیونکہ اس دین کے نگہبان، اس دین کے پاسبان، اس دین کے محافظ کوئی اور نہیں ہے. اس دین کے محافظ کربلا کا حسین ہے، اس دین کے محافظ نجف کا مولا علی ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والے غوث الاعظم ہے، غریب نواز ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والے تاجدار بریلی امام احمد رضا خان ہے. تو بات چل رہی تھی، یہ سوچتے ہیں کہ ختم کر دیں گے مذہب اسلام کو. پاسبل ہی نہیں ہے. مسلمانوں تشفی رکھو اپنے دل میں، تشفی رکھو. یہ نہیں ختم ہونے والا دین. چیلنج کر رہا ڈنکے کی چوٹ پر کامل رضا کہتا نہیں ختم ہونے والا، نہیں ختم ہونے والا. اس سے پہلے برے ہم تو جب 313 کی تعداد میں بدر میں اکٹھا ہوئے تب نہ ختم ہوئے. ہم تو احد میں اکٹھا ہوئے تو نہ ختم ہوئے. ہم تو خیبر و خندق میں اکٹھا ہوئے تو نہ ختم ہوئے. ارے جنگ موتا کے اندر آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، 3000 کا لشکر تھا مذہب اسلام کا، اور دوسری طرف لاکھوں کا لشکر خالد ابن ولید کے ہاتھ میں علم تھا. ہم تو اس وقت بھی ختم نہیں ہوئے جب ہم 3,500 کی تعداد لے کر موتا کے مقام پر پہنچے. سامنے لاکھوں کا لشکر تھا. وہ لاکھوں کا لشکر جو ہمیں نہ مار سکا تو یہ چھوٹے موٹے اور اپنے آپ کو بڑے کرم خواہ سمجھنے والے کیا نہیں کر سکیں گے. تشفی رکھو ہاں، لیکن ضروری ہے اس کے لیے. مسلمانوں اسلام تو ختم نہیں ہوگا، نہیں ختم ہوگا. یہ کوئی دیا نہیں ہے، یہ کسی کے طاق پہ جلتی ہوئی کوئی لائٹ نہیں ہے کہ سوئچ دبانے سے بند ہو جائے، پھونک دینے سے بجھ جائے. نہیں ختم ہوگا، نہیں ختم ہوگا. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے آج کی اس دور پرفتن میں اپنے اندر انقلاب نہیں پیدا کیا، اپنے اندر حضور کا سچا عشق نہیں پیدا کیا، دین کی طرف لوٹ کے نہیں آئے تو ہم ختم ہو جائیں گے. اسلام نہیں ختم ہوگا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی دم سے اسلام ٹکا ہے؟
اللہ جب چاہے گا جسے چاہے گا اسے بھیجے گا، اس سے دین کا کام لے لے گا، اس سے دین کا کام لے لے گا۔ کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے، اللہ نے ایسا ہزاروں بار کیا۔ اسی لیے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور آپ بچیں گے کیسے؟ بہت حربے ہیں آپ کے پاس، بڑے تلوار بھالے، ان چیزوں کا کوئی معنی اس وقت نہیں ہے۔ اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو حضور کے دین میں آنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہے تو مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہے تو شراب کی جام کو توڑنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کو جوئے کو چھوڑنا ہوگا، خرافات کو چھوڑنا ہوگا، جھگڑوں فساد لڑائی جھگڑوں کو چھوڑنا ہوگا، شادی بیاہ کے رسومات پر ڈانس ڈی جے گانا ناچ باجا ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور حضور کے دین پہ آنا ہوگا۔ اگر نہیں آ رہے اس دین میں تو آپ پہ خطرہ منڈرا رہا ہے، خطرہ منڈرا رہا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا میں اسی بات کو عرض کروں گا کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس اسی بات کو عرض کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ کبھی آیا 2:10 کا وقت ہو گیا ہے، میں کوئی بہت تفصیلی گفتگو پھر انشاءاللہ ہوگا۔ اب سماعت فرمائیں، علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو، دنیا پریشان ہے، آج پریشان ہے کہ کس طور پہ خاتمہ کیا جائے۔ لوگ اپنے طور پہ طرح طرح کے مشورے دے رہے ہیں، طرح طرح کے مشورے دے رہے ہیں۔ ایک عظیم مشورہ امام قسطلانی نے دیا، ایک عظیم فارمولہ امام قسطلانی نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں اگر دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہو، وحشت کا خاتمہ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ زمانے میں اتحاد رہے تو کوشش کرو کہ پوری دنیا میں محفل میلاد مصطفیٰ عام ہو جائے۔ محفل میلاد کو عام کرو، زمانے میں محفل میلاد عام ہو جائے، دنیا کا ہر انسان محفل میلاد منعقد کرنے لگے، قسم خدا کی زمانے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، گارنٹی دیتا ہوں خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ محفل میلاد کی فوائد ہے، یہ محفل میلاد کی ایک عظیم فائدہ ہے جو سماجی طور پر بھی ہے، ملی طور پر ہمیں تو ملتا ہی ملتا ہے۔ بہت مستقبل آپ نے علماء سے سنا کتنے فوائد ہیں، اس جنت کی ضمانت ہے، اس میں صدیق اکبر کا وعدہ ہے اس میں، لیکن اس کے ساتھ ایک سماجی فائدہ بھی ہے، خاتمہ ہے دہشت گردی کا۔ اور یہ بھی سنیے، جو محفل میلاد پورے زمانے سے دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتی ہے، وہ محفل میلاد آپ کے بستی سے بھی جھگڑوں فساد کو ختم کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجربہ کہہ رہا، حالانکہ میں عمر میں بہت زیادہ بڑا آپ سنا ہوں گا، لیکن جتنا گھوما ہے میں نے دنیا میں دیکھا، ہمارے اطراف و جوانی میں ایسے جگہ ہے جہاں پہ پہلے میلاد بہت کثرت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، بڑا اتحاد تھا لوگوں میں، لیکن پھر دھیرے دھیرے لوگ کنجوسی کہوں، بخل کہوں یا سستی کہوں، کچھ بھی کہوں، اس کی وجہ سے محفل میلاد کا انعقاد کم ہو گیا۔ جیسے جیسے محفل میلاد کی مجلسیں مختصر سے مختصر ہوتی چلی گئیں، فتنہ و فساد بڑھتے چلے گئے، جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ یہ ہوا کہ جہاں 50 گھروں کے لوگ رہتے تھے اور متحد رہتے تھے، آج وہاں پہ 3-4 گھروں میں لوگ بڑھ چکے ہیں۔ یہ محفل میلاد کی فوائد ہے سماجی طور پر کہ محفل میلاد آپ کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، سماج میں اپنے دوسرے بھائی سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے مومنین میں اخوت پیدا کرتی ہے، اتحاد پیدا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں منعقد کرتے ہو، کیوں منعقد کرتے ہو؟ ارے سوال کرنے والے بدبختوں کو یہاں تک سوال کر دیا، کہا اے لوگوں تم محفل میلاد منعقد کرتے ہو، لاکھوں کا خرچہ کر دیا، کروڑوں کا خرچہ کر دیا، اتنی لائٹیں لگا لی، اتنا شامیانہ لگا لیا، یہ پیسہ کسی غریب کو دے دیتے، کسی غریب کی شادی کر دیتے، کبھی کسی کو پڑھانے میں پیسہ لگا دیتے، کسی کو علاج پیسہ لگا دیتے۔ میں یہاں پر ٹھہر کے کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ سوال کرتے میں ان سے کہتا ہوں بھائی تمہارے گھر میں بھی گوشت بنتا ہوگا، تمہارے گھر میں بھی سبزیاں بنتی ہوں گی، تمہارے گھر میں بھی دال بنتی ہوگی، جب تمہارا پیٹ کھچڑی سے بھر جاتا ہے تو روزانہ گوشت بھی تمہارے گھر میں بنایا جاتا ہے، تمہارے بھی تو کچھ خرچے ہوں گے، تم بھی تو گٹکا کھاتے ہوگے، پان بیڑی تمباکو سگریٹ کا خرچہ ہے تمہارا۔ ارے لوگوں غریبوں کی مدد کرنا ہے، یتیموں کی مدد کرنا ہے تو اپنا خرچہ کم کرو، پان بیڑی گٹکا سگریٹ بند کر دو، اپنے گھر میں بننے والے روز گوشت ختم کر دو، کھچڑی پہ زندہ رہو، تھوڑی سی چیز پہ زندہ رہو، مدد کرو نا غریبوں کی۔ کس نے روکا ہے؟ کیا ضروری
کی ہے کہ ہر چیز کی مدد، ہر غریب کی مدد، ہر یتیم کی مدد محفل میلاد کے فنڈ سے کی جائے، اور تم پیسے کی بات کرتے ہو، تم روپیے کی بات کرتے ہو، تم دھن دولت کی بات کرتے ہو، اور یہ لائٹ کمے اور ان چیزوں کی بات کرتے ہو۔ میرے امام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یار تم پریشان ہو ان چند سکوں میں، اگر اللہ نے احمد رضا کو کروڑوں جان بھی دی ہوتی تو حضور کے قدموں پہ نثار کر دیتا۔ تم دھنداروں کی بات کرتے ہو، ان سرمایوں کی بات کرتے ہو، ان پیسوں کی بات کرتے ہو۔ اللہ الصمد، اگر کسی کو چاہیے کہ محفل میلاد کے علاوہ کسی غریب کی مدد کی جائے، یتیم کی مدد کی جائے، تو صاحب اکٹھا کرو، ہم محفل میلاد کے لیے چندہ کرنے نکلتے ہیں، تم کسی غریب کی مدد کے لیے چندہ کرنے نکل آؤ، ہم دیں گے۔ ہم نے کب انکار کیا؟ اور کون وہ سنی ہے جو غریبوں کی مدد نہیں کرتا؟ کون وہ سنی ہے جو یتیموں کی مدد نہیں کرتا؟ کون وہ سنی ہے؟ ارے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو سنیت کا شیوا ہے کہ سنی رحم دل ہوتا ہے۔ ہم نے تو ہر غریب کی مدد کی جس نے جو ہمارے دروازے پر آیا، ہر یتیم کی مدد کی جو ہمارے دروازے پر آیا۔ لیکن اگر سوچو کہ ہم سنی محفل میلاد بند کرنے کے بعد غریبوں کی مدد کریں تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے دین کسی تھانہ بھون سے نہیں سیکھا، ہم نے دین دیوبند سے نہیں سیکھا، ندوے سے نہیں سیکھا، ہم نے دین تاجدار بریلی کے در سے سیکھا ہے۔ اور ان کا در یہ پکار کے کہتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، خیز میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ نہال ملت سید کامل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے امام نے تو پیغام دیا کہ کوئی جلتا ہو جل جائے، مرتا ہو مر جائے، لیکن حضور کا ذکر نہیں رکے گا۔ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ ہاں ہاں جلے، کٹ جائیں، مر جائیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہم نہیں رکیں گے۔ یہ محفل میلاد قیامت تک نہیں کوئی روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ یہ وہ عظیم محفلیں ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے دامن میں ہے کیا؟ نیکیاں کتنی ہمارے پاس ہے، کتنے ہم نے بھلائی کی ہے، کتنا ہمارے پاس نیکیاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ حضور کا عشق ہی تو ہے جو کل میدان محشر میں ہم رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی اگر کوتاہی ہو گئی تو کیا رہ جائے گا ہمارے اور تمہارے پاس؟ یہ عظیم محفلیں سرمایہ ہے آخرت کا، یہ عظیم محفلیں نجات کا ذریعہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محفل میں آیا جائے تو صرف اٹھا پٹکی کی جائے، نہیں، یہ محفلیں جو منعقد کی جا رہی ہیں یہ عشق کے لیے، تاکہ آپ کے اندر رسول اللہ کی عشق اور بیدار ہو۔ یہ اس لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ آپ عمل کی طرف آئیں، حضور کی سنت کی طرف آئیں۔ یہ محفلیں اس لیے بھی منعقد کی جا رہی ہیں کہ نسلوں میں یہ بات جاتی رہے کہ حضور کائنات کا محفل میلاد منعقد کرنا یہ آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں، صدیوں سے چلا آنے والا طریقہ ہے، صدیوں سے رواں دوا طریقہ ہے۔ تو محفل میلاد کے فوائد سماعت فرمائیں اور اسی پہ بات ختم کر لیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ، یہ دہشت گردی کا خاتمہ کرتی ہے محفل میلاد۔ یہ محفل میلاد ہر طرف اٹھنے والے پریشانیوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ یہ محفل میلاد اس کے ساتھ ہی ساتھ اخوت پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ محفل میلاد ہمارے اور آپ کے لیے میدان محشر میں نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ محفل میلاد ہمارے اور آپ کے لیے اولیاء کاملین بالخصوص حضور کے فیضان کا ذریعہ ہے۔ یہ محفل میلاد وہ چیز ہے جس میں ہم اپنے محبوب اپنے حضور کا تذکرہ کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس پوری دنیا میں بھلے کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن ہم آپ کے چاہنے والے ہیں،
ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم یہ محفل نہیں روک سکتے۔ سوچئے تو صحیح، حضور کے نام کی محفلوں سے چڑھنے والے، ذرا سوچے تو صحیح، آج دنیا میں کسی اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، حالانکہ نہیں پتا وہ بچہ آگے چل کے کیسا ہوگا، نہیں پتا وہ بچہ آگے چل کے دیندار ہوگا، دین کا محافظ ہوگا کہ دین کا غدار ہوگا، کیسا ہوگا نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، لیکن برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، جنم دن منایا جا رہا ہے۔ تو سوچو ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اس خاکدان عالم میں جلوہ فراز ہوئے، جن کا قدم نازنین اس زمین سے مس کیا ہوا، زمین میں انقلاب آ گیا، روتی ہوئی بچوں کو حامی مل گیا، یتیموں کے سب کے ہاتھ رکھنے والی شخصیت آ گئی، غریبوں پر شفقت کرنے والی شخصیت آ گئی، حضور آ گئے، زمانے میں انقلاب آ گیا، حضور آ گئے، زمانے میں روشنی آ گئی، حضور آ گئے، زمانے کو انسانیت مل گئی۔ تو سوچئے اللہ الصمد جس شخص کے بارے میں یہ نہیں پتا یہ آگے جا کے کیا کرے گا، اس کا جنم دن منایا جا رہا ہے، تو جس شخصیت نے زمانے کو انسانیت سکھا دی، زمانے کو احترام سکھا دیا، زمانے کو جینے کا طریقہ سکھا دیا، کیا اس کا جنم دن، کیا اس کی محفل میلاد نہ منعقد کی جائے، کیا اس کے نام پہ خوشیاں نہ منائی جائے؟ بے شک منائی جائیں گی۔ یہ وقت اور کسی تذکرے کا نہیں ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے، اگر دنیا کا کوئی شخص اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے نام پر نعرہ لگایا جائے، اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے نام کی محفل کی جائے، اس کے جنم دن کو منایا جائے، تو قسم خدا کی حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محفل میلاد منانا ہم سب پر اتنا ہی لازمی ہو جا رہا ہے۔ اگر کسی ادنا کے لیے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اعلیٰ کے لیے بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتی ہے۔ جب کسی ادنا کا محفل کا جنم دن منایا جا رہا ہے تو حضور کا بھی جنم دن منایا جائے گا، حضور کا بھی محفل میلاد منایا جائے گا، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ اس چیز کو کبھی چھوڑیے گا نہیں، اور اس چیز سے کبھی دور مت ہوئیے کہ محفلیں ہمیشہ منعقد کی جائیں گی، ہمیشہ کی جانی چاہیے، اور اگر کسی طور پر کبھی ہو سکے کہ سرمایہ اکٹھا نہ ہو پائے، مختصر کیجئے، لیکن کیجئے ضرور۔ یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ آپ کے لیے سیکھنے سکھانے کا ذریعہ ہے، یہ آپ کے لیے حضور کی بارگاہ میں آپ کی خراج عقیدت ہے۔ باتیں بہت کچھ ہیں، ابھی تو میں نے صرف تمہیدی کلمات ہی کہے اور تقریباً 2:30 بج گیا۔ انشاءاللہ اگر پھر کسی موقع پر آیا تو میں موضوع پر ہی گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ فقیر سے بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطیاں خامیاں ہوئی سے مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ